أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. صدق الله العظيم. بھلا وہ شخص جس کا برا عمل اس کے لیے خوبصورت بنا دیا گیا ہو. أفمن زين له سوء عمله، بھلا وہ شخص جس کے لیے خوبصورت بنا دیا گیا ہو سوء عملہ، اس کا برا عمل، اور وہ اس برے عمل کو فرآہ حسنا، اچھا دیکھتا ہو، اچھا سمجھتا ہو. یقیناً اللہ جسے چاہتے ہیں گمراہ کر دیتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں ہدایت عطا فرماتے ہیں. آپ اپنے نفس کو ان پر افسوس کر کر کے ختم نہ کر دیجیے کہیں. یقیناً اللہ جانتا ہے ان کاموں کو جو وہ کر رہے ہیں. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا ہی اہم اور پیارا اصول ذکر فرمایا ہے، جو ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ بھی ہے، اور اپنے ہر عمل پر نظر ثانی کرنے کا مطالبہ بھی ہے کہ آیا ہم جو عمل نیک سمجھ کے کر رہے ہیں، کیا حقیقت میں بھی وہ عمل نیک ہے؟ ہم جس کام کو اچھا سمجھ کے کر رہے ہیں، کہ کیا وہ حقیقت میں بھی اچھا ہے اور اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے؟ یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر دعاؤں کا مطالعہ کیا جائے تو آپ نے ایسی دعائیں ارشاد فرمائیں جس میں جملے ہیں کہ ایسا نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما جسے تو پسند کرتا ہے، ایسا عمل جسے تو محبوب سمجھتا ہے. معلوم ہوا کہ بہت سے عمل ایسے بھی ہیں جنہیں میں اور آپ محبوب سمجھ رہے ہوتے ہیں، اچھا سمجھ رہے ہوتے ہیں اپنے لیے، لیکن وہ ہمارے لیے اچھے نہیں ہوتے. اور آج اگر موجودہ دور میں ہم غور و فکر کریں تو بہت ساری چیزیں جو دین کے نام پر شروع کی گئی ہیں، یقیناً بہت ساری چیزیں تو خیر ٹھیک بھی ہیں دین سیکھنے اور سکھانے کے حوالے سے، جیسے تعلیم و تعلم کا سلسلہ ہے یا دعوت و تبلیغ کا سلسلہ ہے. لیکن ہر ایسا عمل جو بظاہر ہمیں دین لگتا ہے لیکن اس میں بہت سی خرافات، بدعات، اللہ کے نافرمانی والے امور سر انجام دیے جا رہے ہیں، تو یقیناً وہ ہمارا عمل ایسا ہے زین لہ سوء عملہ فرآہ حسنا، کہ اسے ہم تو اچھا سمجھ رہے ہیں لیکن در حقیقت وہ شیطان نے ہمارے لیے مزین کر دیا ہے. اس نے اپنی پیکنگ اچھی کر لی ہے، اس چیز کو خوبصورت بنا دیا ہے، حقیقت میں وہ خوبصورت نہیں ہے. اور ظاہر ہے جو انسان کسی غلط کام میں مبتلا ہو تو اسے چھوڑنے کے امکانات پھر بھی ہوتے ہیں، لیکن جو اپنے عمل کو اچھا سمجھ رہا ہو، کوئی کام کرتے ہوئے وہ سمجھتا ہے کہ میں نیکی کر رہا ہوں، تو ظاہر ہے ایسے عمل کو چھوڑنے کے بظاہر امکانات بہت کم ہوتے ہیں. اس لیے فرمایا کہ جو جہاں لگا ہوا ہے اس کی وجہ یہ ہے فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اللہ جسے چاہتے ہیں گمراہ کر دیتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں ہدایت عطا فرماتے ہیں. لہٰذا کسی پر اتنا زیادہ افسوس کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر امت کے لیے غم زدہ رہتے تھے، پریشان رہتے تھے کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے، یہ لوگ میری باتوں کو تسلیم کیوں نہیں کرتے.
یہ لوگ راہ راست پر کیوں نہیں آ رہے، حالانکہ میں ان کو اللہ وحدہ لا شریک کا حقیقی پیغام پہنچا رہا ہوں جو ان کے لیے کامیابی کا ذریعہ ہے۔ تو فرمایا کہ آپ ان کی پرواہ نہ کیجیے، ان اللہ علیم بما یصنعون، اللہ تبارک و تعالی سب کاموں کو جانتے ہیں جو وہ کر رہے ہیں، لہذا آپ ان کی فکر مت کیجیے، بلکہ اللہ نے جس کے مقدر میں ہدایت لکھی ہے وہ آپ پر ایمان لے آئے گا، جس کے مقدر میں نہیں لکھی وہ نہیں لائے گا۔ آگے اپنی قدرت کے مظاہر کو بیان کرتے ہوئے فرمایا واللہ الذی ارسل الریاح فتثیر سحابا، اللہ ہی وہ ذات ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے پس وہ بادلوں کو اٹھاتی ہے، پھر ہم اسے ہانک کر لے جاتے ہیں بنجر زمین کی طرف، فأحیینا بہ الارض بعد موتها، پھر ہم اس کے ذریعے سے زمین کو اس کے بنجر ہونے کے بعد آباد کرتے ہیں۔ اسی طرح اٹھنا ہوگا، یعنی جیسے بنجر جگہ ہے وہاں آبادی کے کوئی امکانات نہیں ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی امکانات کیا وہاں کھیتی باڑی پیدا کر کے دکھا دیتے ہیں۔ تو اسی طرح اگرچہ ان لوگوں کو بظاہر مرنے کے بعد کی زندگی نہیں سمجھ میں آ رہی، لیکن ایک دن اٹھنا ہوگا، اور اللہ ایسے ہی اٹھائے گا جیسے اس زمین کو اٹھاتا ہے۔ من کان یرید العزہ، جو شخص عزت حاصل کرنا چاہتا ہے تو عزت تو ساری کی ساری اللہ ہی کے پاس ہے، اللہ ہی کے لیے ہے ساری کی ساری عزت، اسی کی طرف چڑھتے ہیں، پاکیزہ کلمات اور نیک اعمال بھی اسی کی طرف بلند ہوتے ہیں، اور وہ لوگ جو بری تدابیر کر رہے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، وَمَكْرُ أُولَٰئِكَ هُوَ يَبُورُ، اور ان لوگوں کا مکر تباہ ہو کر رہے گا، ختم ہو کر رہے گا۔ بہت سے مشرکین مکہ، خاص کر سرداران قریش، اس لیے بھی ایمان نہیں لاتے تھے کہ ہماری چودراہٹ چھن جائے گی، ہمیں جو اس وقت عزت ملی ہوئی ہے اپنے معاشرے میں وہ ختم ہو جائے گی۔ تو ان کے لیے بھی پیغام ہے کہ بھائی عزت تو ساری کی ساری اللہ کے پاس ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ جسے چاہتا ہے عزتوں سے نواز دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ لہذا یہ سوچنا کہ ہماری عزت ہمیں ملتی رہے وہ تو اللہ کا کام ہے، ابھی بھی تمہیں اگر ملی ہوئی ہے تو وہ اللہ نہیں دی ہوئی ہے، اور جو نیک اعمال کر رہے ہیں اللہ ان کو بھی جانتا ہے، وہ اس کے پاس پہنچتے ہیں، جو بری تدابیر کر رہے ہیں، برے اعمال کر رہے ہیں، اللہ ان کو بھی جانتا ہے، اور ان کی دنیا کے اندر تو تدابیر کو اللہ تعالیٰ ناکام و نامراد فرما دیتے ہیں، اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ آگے آمین۔ انسان کی حیثیت کا بیان فرمایا واللہ خلقکم من تراب، اللہ کی ذات تو وہ ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام، اور اگر ہر انسان مراد ہو تو ہم بھی ظاہر ہے مٹی سے ہی پیدا ہوتے ہیں، وہی مانا کہ تمام وہ ضروریات، پھل فروٹ، سبزیاں، جانوروں کے لیے گھاس، جتنی بھی چیزیں ہیں وہ مٹی سے ہی نکلتی ہیں، اور وہ چیزیں انسان کھاتا ہے اور پرورش پاتا ہے، نشو و نما حاصل ہوتی ہے، اس اعتبار سے ہر انسان مٹی سے۔ ثم من نطفہ، پھر پانی کے ایک غلیظ قطرے سے، پھر ہم نے تم سب کو جوڑے جوڑے بنا دیا، وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه، نہیں مؤنث اٹھاتی کسی کو بطور حمل کے، اور نہ ہی جنم دیتی ہے، مگر وہ سب اللہ کے علم میں موجود ہوتا ہے۔ وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا في کتاب، اور نہ ہی کوئی لمبی عمر والا عمر گزارتا ہے، اور نہ ہی اس کی عمر میں سے کم ہوتی ہے، مگر واضح کتاب کے اندر موجود ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر،
یقیناً یہ اللہ پر بہت ہی آسان ہے، کیونکہ دنیا کے اندر تو بڑے بڑے مشکل کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے، مشکل کام بھی ہمارے اعتبار سے مشکل کام، وگرنہ اللہ کے اعتبار سے تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس لیے آگے ایک عمل کی مثال دی، ایک کام کی، وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ، یہ دو سمندر کبھی برابر نہیں ہو سکتے، یہ دو سمندر کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک ھذا عذب فرات، میٹھا ہے، خوشگوار ہے، اچھا لگتا ہے پینے والے کو اس کا پینا۔ وَھذا ملح اجاج، اور یہ دوسرا بدبودار ہے، کڑوا ہے۔ اللہ کی شان یہ ہے، وَمِن كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا، تم دونوں قسم کے پانیوں سے، میٹھے پانی سے بھی، کھارے پانی سے بھی، دونوں قسم کے پانیوں سے تم تازہ گوشت کھاتے ہو، مچھلی کی شکل میں، لحمًا طَرِيًّا۔ وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، اور تم اس سے زیورات نکالتے ہو جس کو تم پہنتے ہو، اور تم دیکھتے ہو، وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرُ، کہ کشتیاں اس میں چلتی ہیں پانی کو چیر کر، مواخر کا مطلب پانی کو پھاڑتے ہوئے آگے جاتی ہیں، لِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اس کے فضل کو تلاش کرو، تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، اللہ کی ذات تو وہ ہے جو رات کو دن میں داخل کر دیتی ہے اور دن کو رات میں داخل کر دیتی ہے۔ سورج اور چاند کو اس نے مسخر کر دیا، ہر ایک چل رہے ہیں ایک مدت متعینہ تک۔ یہ اللہ تمہارا رب ہے، اسی کے پاس بادشاہت ہے، اور وہ معبودان باطلہ جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، ما یملکون من قطمیر، وہ مالک نہیں ہے ایک چھلکے کے بھی۔ قطمیر کہتے ہیں یہ جو کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو چھلکا سا ہوتا ہے باریک سا، فرمایا وہ تو قطمیر کے بھی مالک نہیں ہے۔ ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، اگر تم ان کو پکارو تو وہ تمہاری پکار نہیں سنتے، اور اگر سن لیں مستجابوا لکم، تو تمہیں جواب نہیں دے سکتے، اور قیامت کے دن یکفرون بشرککم، تمہاری شرکت کا بھی انکار کریں، جیسا کہ دوسرے مقام پر فرشتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ اور ظاہر ہے جتنے بھی اولیاء اللہ گزرے ہیں، یا حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت عزیر علیہ الصلاۃ والسلام، جن جن کی عبادت کی جاتی ہے، ظاہر ہے جو بھی انبیاء اولیاء اللہ جتنے بھی گزرے، ان میں سے ظاہر ہے کسی نے یہ تعلیمات نہیں دی تو وہ ان کی شرکت کا بھی انکار کر دیں گے۔ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خبیر، فرمایا تمہیں کوئی باخبر ذات کی طرح نہیں بتلائے گا، یعنی جیسے میں آپ کو یہ سب کچھ بتلا رہا ہوں، میں جس طرح آپ کو آگاہ کر رہا ہوں آنے والے حالات سے، قیامت سے، جنت سے، جہنم سے، حساب کتاب سے، قبر سے، حشر سے، ایسے کوئی تمہیں نہیں بتا سکتا اس دنیا کی حقیقت کو، ہم بتا رہے ہیں تاکہ تم راہ راست پر آ جاؤ اور صحیح معنوں میں اللہ کے عبادت گزار بندے بن جاؤ۔